السلام علیکم دوستو، میں اس وقت بینکاک ایئرپورٹ پر ہوں اور آج کے دن مجھ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر نورین نیازی اور عمران خان کے مابین کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کے خد و خال کیا ہیں، اس ملاقات کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں، اور میں یہاں پر ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ یا زمان اور مکان کے تصور کے بقدر اگر اڈیالہ جیل کی انرجیز چیک کروں اور ان انرجیز کا عمران خان اور نورین نیازی کے اوپر امپیکٹ دیکھوں تو میں یہاں پر اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس ملاقات سے پہلے جس قدر زیادہ سختیاں ہوئیں، تقریباً 8 یا 8.5 ماہ کا وقت گزر چکا تھا کہ بھائی اور بہن کے درمیان ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور شاید دسمبر کے مہینے میں آخری بار نورین نیازی اور عمران خان کے مابین ملاقات ہوئی، تو پہلے نمبر پر تو ایک چیز، ایک تڑپ کے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور ایک دوسرے کا حال پوچھیں، یا ایک بہن اپنے بھائی کو کہے کہ یہ کیا حالت بن گئی ہے تمہاری، تم تو اچھے بھلے تھے، تم تو بالکل ٹھیک تھے، اور دوسری جانب سے بھائی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر ہی نہ کرو، میری پارٹی کا کیا حال ہے، میرے لوگوں کا کیا حال ہے، پوری پاکستانی قوم کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے اور فلانے کا کیا حال ہے۔ تو یہ تو ایک روٹین کی باتیں ہیں اور یہ اوبویسلی نظر بھی آتی ہیں، لیکن اب لوگ یہاں پر اس حوالے سے کیوریس ہیں کہ آخر مین جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ڈسکس کیے گئے، پیغامات کے حوالے سے یا باقی جو دیگر معاملات ہیں ان حوالوں سے بھی اگر دیکھا جائے کہ ان حوالوں سے کیا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ 16 اگست کو بھی جب میں نے ایک ولاگ کیا تھا اکبر ایس بابر کے دعووں کے اوپر، تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ملاقات بھی ہونے والی ہے، اب کیا کہتے ہیں جیل کے دروازے بھی کھلنے والے ہیں، اب طرح طرح کی باتیں بھی ہو گئیں، اور 14 اگست کے بعد سے وہ جو ایک سڈن شاکنگ ایونٹ کے حوالے سے، سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، سڈن شاکنگ کک آفنس، جو بھی آپ اس کا لینینٹ سے لینینٹ درجہ دیکھ لیں یا ایکسٹریم درجہ دیکھ لیں، ہر دو صورتوں میں بتا چکا ہوں کہ اب وہ آپ کو تیزی سے ایگزیبٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب حالات اس نہج پر جائیں گے کہ تمام تر واقعات کے اندر واضح طور پر آپ کو ان گروپ ٹسل بھی نظر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو 16 اگست کو یہ بھی بتایا تھا کہ جیل سے اب ایک بڑا پیغام باہر آنے والا ہے، گو کہ اس حوالے سے پریڈکشن میں آپ کے ساتھ 9 اگست کو بھی کر چکا ہوں، اس سے پہلے 30 جولائی کو بھی کر چکا ہوں۔ جب میں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کی، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اب آپ کو جیل سے ایک بڑا پیغام آتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہاں پر اگر نورین نیازی اور عمران خان کے مابین اس وقت دیکھا جائے، شاید میری آواز آپ کو کچھ کم سنائی دے یا کچھ اس حوالے سے ایشوز بھی سنائی دیں، لیکن یہاں پر بتا دوں کہ جہازوں کی موومنٹ کی وجہ سے یا آنی جانی جو لگی ہوتی ہے جہازوں کی، یا ان کے جو ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں کارگو ٹرکس، ان کی وجہ سے شاید آپ کو کوئی شور بھی سنائی دے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کچھ چیزیں آپ کو ایسی بتا دوں جو اس ملاقات کے دوران نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمان اور مکان کا تصور تو شیخ احمد البونی نے ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے الزاویہ النورانیہ اس کے اندر پیش کیا تھا، لیکن اس کو اگر نان مسلم سکولرز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن میری جو ٹائم لائن ہے وہاں پر جو مجھے سننے والے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنی توہم پرستانہ عقیدوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مجھے ایسٹرولوجر سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی مجھے ایسٹرولوجر سمجھتا ہے تو برائے مہربانی وہ میرا ولاگ نہ دیکھا کرے، کیونکہ میں ایسٹرولوجر بالکل بھی نہیں اور نہ میں ایسی کسی فیلڈ کو مانتا ہوں، اور نیومرولوجی بالکل سائیکو اینتھروپولوجی ہے، اور سوشل سائنسز کی تمام تر برانچز کی طرح اس کے اندر بھی پریڈکشنز کی ایبیلٹی ہوتی ہے، جس طرح اکنامکس میں پریڈکشنز کی ایبیلٹی ہوتی ہے، سائیکالوجی میں پریڈکشنز کی ایبیلٹی ہوتی ہے، یہ بھی سائیکو اینتھروپولوجی ہی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے دیگر نیومرولوجسٹ یا دیگر مائنڈ ریڈرز کی طرح اس کو توہم پرستی پر مبنی کوئی علم سمجھنے لگیں تو براہ کرم میرا ولاگ نہ دیکھا کریں۔ اب عمران خان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے واضح طور پر کہ دونوں بہن بھائیوں کو معلوم تھا کہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اشارتاً باتیں کرنی ہیں، یا اشارتاً کچھ نہ کچھ جو کیا کہتے ہیں جو اشاروں میں تاکہ کیمروں میں بھی سمجھ نہ آئے، یا آنکھوں میں، یا ایک ہاتھ فولڈ کر کے اور دوسرے ہاتھ سے کچھ ٹچ کرنے کی صورت میں، یا کچھ اسکیچ بنا کے، یا کچھ جیسے ٹیبل پر ہم پینسل کی طرح انگلی کو پھیرتے ہیں اور کچھ نام لکھے جاتے ہیں لیکن دوسرے ہاتھ سے اس کو چھپا بھی رہے ہوتے ہیں، اس انداز سے بہن بھائیوں کی کنورسیشن
کنورسیشن آپس میں نظر آتی ہے، اشارتاً کہہ لیں یا تمہید باندھنے کی صورت میں، تاکہ جو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ بھی نہ سکیں کہ اصل بیانیہ کیا ہے اور کیا باتیں ہوئیں۔ اب یہاں پر ایک چیز تو یہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ قوم کے لیے کچھ میسیجز دیے گئے ہیں۔ ایک تو موجودہ ارباب اختیار کے حوالے سے کہ موجودہ ارباب اختیار ہی پاکستان کے حقیقی دشمن ہیں اور یہ 1971 کو رپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو آنے والے دنوں کے اندر، میں نے کل بھی ایک ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے جو بھی نورین نیازی کو بیان دیے ہیں وہ آپ کو سہیل آفریدی یا علیمہ خان دونوں میں سے جو سب سے پہلے جلسہ کرے گا، پریس کانفرنس کرے گا یا اسٹریٹ موومنٹ کے دوران کوئی موومنٹ کرے گا، اس کے اندر آپ کو سنائی دیں گے۔ آپ میں سے جس کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں اس کو وہ تمام تر بیانات، وہ پیغامات سنائی دیں گے جو عمران خان دینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نورین نیازی نے یہ تمام تر پیغامات نہ صرف اب تک علیمہ خان کو پہنچا دیے ہیں، بلکہ کسی تھرڈ چینل، کسی تھرڈ موبائل نمبر یا کسی تھرڈ رابطے کے ذریعے سہیل آفریدی تک بھی اور ایک دو اور بندوں تک بھی یہ پیغامات پہنچ چکے ہیں اب تک کی کیلکولیشنز کے اکارڈنگ۔ لیکن یہاں پر یہ بتا دوں کہ ایک حوالے سے تو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کافی ساری شکایتوں کا انبار وہاں پر اکٹھا ہوا تھا، اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کافی باتیں کی گئیں، لیکن کیونکہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے فی الوقت ایک پولائٹ، ایک جو کہتے ہیں نا ایک نرم لہجہ اڈاپٹ کرنے کی پالیسی فی الحال ایسا کچھ نظر آتا ہے، لیکن بیک اینڈ پہ اس حوالے سے غصہ، اختلافات اور خلفشار وہ بھی نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ پارٹی کے اندر سے جتنے لوگ کمپرومائزڈ ہیں یا جن کے خلاف شکایتیں کہہ لیں، کمپلینٹس کہہ لیں، یا ان کی جو کمپرومائزڈ ان کا ایٹیچیوڈ ہے، اس حوالے سے نورین نیازی نے عمران خان تک جو بھی بات پہنچائی اس میں فیصلہ کہیں نہ کہیں آنکھوں میں یہ ہوا کہ ان لوگوں کا اب ذکر ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کو آنے والے دنوں میں وہ تمام تر پی ٹی آئی کے ورکرز یا لیڈران جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اس وقت عوامی پی ٹی آئی ہے اس کے چہروں سے آپ کو ان کی باتیں ہی سنائی نہیں دیں گی۔ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ برائی کا تذکرہ کرو تو وہ اور پھیلتی ہے، اور برائی کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دو تو وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان کا تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا، جیسا کہ وہ پارٹی کے اندر موجود ہی نہیں ہے، ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، ان کا نام لینا بند ہو جائے گا۔ حتمی فیصلہ تو اوبیسلی عمران خان کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کے حوالے سے واقعی باتیں بھی ہوئی ہیں کہ ان حوالوں سے ایک وقت کے بعد جا کر باقاعدہ طور پر نام بھی لیا جائے اور ان حوالوں سے ہائی لائٹ بھی کیا جائے کہ یہ فلانے بندے ہیں اور اب ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ اس حوالے سے بھی واضح طور پر نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا وارئرز بنے ہوئے ہیں، جو ڈیجیٹل کوفی بنے ہوئے ہیں، جو پارٹی کی سنسیئر قیادت کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے اور کسی کے ساتھ خوش بھی نہیں رہتے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان نے کچھ ایسے میسیجز بھی دیے کہ اب سوشل میڈیا پر یہ جو وار فیئرز ہیں ان کا حصہ نہیں بننا یا ان سے متاثر ہو کر کوئی بیان نہیں دینا، اور پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو بھی سوشل میڈیا سے ہٹ کر اب گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے محتاط ہو جاؤ، کیونکہ سوشل میڈیا ہی وہ واحد ٹول ہے جس کے ذریعے تقسیم پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، پارٹی کی سنسیئر قیادت کے اندر یا اگریشن جنریٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی صورت بھی اختلافات کے حوالے سے ہوا دی جا رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب سلمان صفدر نے اگست کے شروع کے اندر بھی کچھ باتیں کی تھی عدالت کے اندر، اور عدالت میں جج صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ اس کا حل بتائیں، اور انہوں نے 4 آپشنز رکھی تھی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات کرائی جائے، ان کو ایک سیل میں رکھا جائے، ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، دس اینڈ دیٹ، اور عمران خان کی بیٹوں سے بھی ملاقات ٹیلی فون پر کروائی جائے، اس میں تو سیکیورٹی کا کوئی خدشہ نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے بھی جب ہم نے پریڈکشنز کی تھی، میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ فیصلے تو ہو جائیں گے، ملاقات کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اب عمران خان اور بشرا بی بی کی بھی شاید ملاقات ہو چکی، نورین نیازی اور عمران خان کی بھی ملاقات ہو چکی، لیکن جو عمران خان نے پیغامات دیے لانگ مارچ کے حوالے سے، کچھ پارٹی کے جو کمپرومائز لیڈر ہیں ان کے حوالے سے، یا دیگر کچھ معاملات کے حوالے سے، یا جو حقیقی ارباب اختیار ہیں ان کے حوالے سے بھی 2-3 پیغامات نظر آتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر جو اب ارباب اختیار ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان اشاروں کو ڈی کوڈ کیسے کیا جائے، ان باتوں کو ڈی کوڈ کیسے کیا جائے، اسی لیے وہ آنے والے دنوں میں، کل بھی میں نے آپ کے سامنے یہ پریڈکشن کی کہ علیمہ خان یا نورین نیازی میں سے کسی ایک کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بیان باہر نہ آئے۔ لیکن یہ بیان اوبیسلی اب تک سرکولیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اب تک یہ پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں۔ فار ایگزامپل عمران خان جو ایک نعرہ لگاتے ہیں، یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، عمران خان نے کل بھی ایسا نظر آتا ہے کہ یہی کہا کہ اس نعرے سے وڈرا نہیں کرنا، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے ہیں۔ جو کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے واضح طور پر ایک بار پھر
इशारतन हिदायत दी गई हैं कि इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, एक कल्चरल रेवोल्यूशन के दायरे में रहकर, एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रक्चरल पैटर्न के अंदर रहते हुए इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना और इनके लिए मकाफात अमल का निज़ाम तैयार भी करना है, और इन्होंने मकाफात अमल के तहत कानून के दायरे में रहते हुए अपने अंजाम को भुगतना भी है। और दूसरी बात ये कि मैं मौजूदा अरबाब इख्तियार में से किसी से डील नहीं करूँगा, जितनी मर्ज़ी अफवाहें उड़ जाएँ, जितनी मर्ज़ी मुलाकात की बातें हो जाएँ, और शायद ऐसा नज़र आता है जैसे अकबर एस बाबर के हवाले से या कुछ दीगर जैसे फवाद चौधरी या और भी कुछ लोग जो इस वक्त मुलाकातों के हवाले से दावे कर रहे हैं, इजाज़ुल हक ने भी जैसे कुछ बातें की व्हाट्सएवर, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि अंदर से वाज़ेह तौर पर तरदीद आई है कि ना मेरी किसी से बात हो रही है, ना मैं कहीं सरेंडर कर रहा हूँ, और ना मैं आइंदा ऐसे करूँगा, लिहाजा ऐसी किसी अफवाह पर यकीन नहीं करना। और जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं इनके बारे में समझ जाओ कि इनका PTI से कोई ताल्लुक़ भी नहीं, कोई सर पैर भी नहीं। इसके साथ साथ अपने बेटों का हाल भी ऐसा नज़र आता है कि जैसे इमरान खान ने पूछा, लेकिन यहाँ पर वही बात वो जो जब सलमान सफदर ने अदालत में क्या कहते हैं तजावीज़ दी थी कि इमरान खान की सेहत के हवाले से या मुलाकातों के हवाले से ये बातें करनी चाहिए, ऐसा नज़र आता तब भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी, गालबन 7 अगस्त का वो व्लॉग था, और 7 अगस्त को ही मैं कह चुका था कि इसके बाद आपको मौजूदा अरबाब इख्तियार और हुकूमत में जो पॉलिटिकल पपेट्स बैठे हुए वो रेड टेपिज़म का मुजाहरा करते हुए नज़र आएंगे, सिक्योरिटी के नाम पर कुछ हीले बहाने करते हुए नज़र आएंगे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का या बहाने बनाते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ गिरफ्तारियों की एक लहर भी शुरू करना चाहेंगे कि इसके बाद शायद इमरान खान का कोई ऐसा बयान सामने आ गया जिसकी वजह से कुछ बड़ा ना हो जाए, तो गिरफ्तारियों का एक सीरीज़ शुरू करना चाहेंगे। लेकिन ये भी हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगी, क्योंकि अब इन ग्रुप टसल एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर जो भी अब एक्ट किया जाएगा उसकी क्वाइट अपोजिट चाल आपको सामने एग्जिबिट होती हुई नज़र आएगी। और इमरान खान के जितने भी पैगामात बाहर आने हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बाहर आने, कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे के अंदर बाहर आने। इस हवाले से आप कोई दूसरी राय ही ना रखें। मैं आपके साथ हमेशा ये बात करता हूँ कि जो गेम हो रही है ये कुछ बड़े लोगों की कुछ बड़े लेवल्स पर हो रही हैं, इनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जस्ट पपेट हैं। लेकिन उसमें हम ये कह सकते हैं कि PTI के हवाले से देखा जाए या अवामी PTI के हवाले से देखा जाए तो वो पब्लिक मैंडेट को सिक्योर करती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ इमरान खान के साथ जो मुलाकात नज़र आई उसके अंदर कहीं ना कहीं JUIF के साथ साथ ANP और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का भी नज़र आता है। और ANP के हवाले से भी मैं आपको एक अरसे से कह रहा हूँ कि ANP भी कुछ पॉइंट्स पर PTI के साथ इत्तेहाद करती हुई नज़र आएगी। और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से तो पिछले 2 साल के दौरान जो मैंने प्रेडिक्शंस की आपके सामने, कुछ दिन पहले भी मैंने उनकी पूरी समरी चलाई, पूरी कंपाइलेशन करके बताई, और 24 जुलाई को भी मैं बता चुका था कि अब अवामी PTI और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान एक क्या कहते हैं इत्तेहाद होने वाला है। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर अलीमा ख़ान और फजलुर रहमान आपस में कोई तहरीरी मुआहिदा करते हैं तो उसके अंदर तहरीरी तौर पर क्या होगा और ढका छुपा क्या होगा, और उसमें सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें करनी है वो भी आपको मैंने सारा बताया कि सोशल मीडिया के लिए या इंटरव्यूज़ के लिए या मीडिया पर आने के लिए ज़ाब्ता इखलाक क्या होगा। और कल आपने मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से भी वो कुछ सुन लिया। और उसके बाद मैंने आपको ये जब सलमान सफदर ने अदालत में जो बयानात दिए थे, जब 4 तजावीज़ दी थी, तब भी मैंने आपको बताया था, मैं टाइमलाइन पर आपके सामने उस व्लॉग का तारीख़ और उसका थंबनेल आपके सामने शेयर कर देता हूँ। उस व्लॉग के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जज के ऊपर तलवार ज़रूर है, लेकिन जज एक ना एक हवाले से मजबूर होता हुआ नज़र आएगा कि अब वो कुछ ना कुछ फ़ैसला करे, और इस फ़ैसले के बाद आपको एक सीरीज़ ऑफ फैसले, एक फ़ैसलों की सीरीज़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ये भी एक तरह से इन ग्रुप टसल का ही शाखसाना है जिसमें मौजूदा हकीकी अरबाब इख्तियार आहिस्ता आहिस्ता आपको वीक होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इमरान खान और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात के हवाले से जब हम बातें करते हैं तो डायमेंशंस इधर से उधर निकल जाती हैं और हम टू दी पॉइंट टॉपिक के ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन इमरान खान का जो एक बयानिया बाहर आना है, एक पैगाम जो बाहर आना है, उसने वाकई हलचल मचा देनी है। और वकला को भी मैंने आपको तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले जुलाई के महीने में ही कहा था ना कि PTI के वकला को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं, कुछ ऐसा उनको फीड कर दिया गया है दरा खैबर से उठने वाली आंधी की जानिब से कि अब वो कुछ नए क्या कहते हैं दलाइल अदालत में देंगे, कुछ नई रिट्स होंगे, कुछ नए इस किस्म के केस फाइल किए जाएंगे जिससे PTI को एकदम रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। और अब भी ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान की जानिब से भी कुछ वकला को हिदायत जारी की गई हैं, कुछ दरा खैबर से उठने वाली आंधी भी है कि जहाँ एक जानिब इमरान खान का बयान जैसे ही किसी जलसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या पब्लिक मीटिंग की सूरत में सर्कुलेट होना है और पॉपुलर सोवरेनिटी ट्रिगर होनी है, दूसरी जानिब से वकला की जानिब से भी एक महाज आपको ट्रिगर होता हुआ नज़र आएगा। और वकला के हाथ में भी कुछ ऐसे
فیکٹس آتے ہوئے نظر آئیں گے جو آپ کو بھی حیران کر دیں گے، اور عدالتی فیصلوں کے لیے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ اکثیر کا درجہ رکھیں گے، ایک طرح سے وہ عدالتی فیصلوں کو تیزی کے ساتھ ٹریگر کریں گے کہ یہ کیا معاملات آ گئے، یہ کیا ریکارڈ ہمارے سامنے آ گیا، یہ کیا باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اور پھر عمران خان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے ورکرز اور دیگر جو قیادت ہے اس کے حوالے سے کیسز میں بہت زیادہ تیزی آئے گی، اور عمران خان اس حوالے سے معلوم ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو یہ بھی واضح طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کے رنگ کون سے ہیں، اور میرپور اور ڈوڈیال کے پانیوں میں بھونچال کس قدر زیادہ شدت کا ہے۔ اور آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ میرپور اور ڈوڈیال کے پانیوں میں بھونچال اور درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان نے رہا عدالتوں کی صورت میں ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اب عمران خان کے حوالے سے اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جج ہوش کے ناخن لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاید میری اردو تھوڑی سی آج گڑبڑ کر رہی ہے، سارا دن انگلش بول کے، سارا دن انگلش میں باتیں کر کے اس وقت اردو زبان پر آ نہیں رہی، تو میں معذرت خواہ ہوں اگر میری اردو یہاں پر تھوڑی سی اڑ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو صرف میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جوڈیشری کا لیول ہو جائے، بیوروکریسی کا لیول ہو جائے، کہیں نہ کہیں آپ کو ان گروپ ٹسل کے اندر جو ایک اچھے لوگوں والا فیکٹر ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ بہت زیادہ حاوی ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ اس وقت تک اس میں شدت آتی جائے گی جب تک آپ کو سڈن شاکنگ ایونٹ، سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، سڈن شاکنگ کک آفنس یا اس کا لینینٹ ترین درجہ سڈن شاکنگ ریزگنیشن، اس حوالے سے جب تک آپ کو کوئی خبر ایگزیبٹ ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی۔ جس دن یہ خبر ایگزیبٹ ہو گئی وہ میرا ریولوشن سیریز کا آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد ہم پاکستان کے ریفارمز، پاکستان کے عروج کے اوپر، پاکستان کی بہتری، پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے اوپر ولاگز کیا کریں گے۔ یہ تمام تر ڈائمینشنز جو شاید کچھ رہ بھی گئے ہیں یا کچھ نہیں بھی رہے، میں نے تقریباً کوشش کی نورین نیازی کے حوالے سے اور عمران خان کے درمیان جو ملاقات ہوئی، ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری یا زمان اور مکان کے تصور کے بقدر اس کے پوائنٹس کیا کیا مجھے نظر آتے ہیں۔ لیکن براہ کرم اگر آپ مجھے اسٹرولوجر سمجھتے ہیں تو میرے ولاگ بالکل بھی نہ دیکھا کریں، اور اگر آپ نیومرولوجی کو سائیکو اینتھروپولوجی کی بجائے کوئی توہم پرستی پر مبنی علم سمجھتے ہیں تب بھی میرا ولاگ بالکل بھی نہ دیکھا کریں۔ اور ایمان کا تقاضا ہے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔